بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں. نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا. رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا اس دن 1,25,000 کچھ، یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا. صحابہ کی تعداد تو 1,24,25,000 ہے کم و بیش، اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5-2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے. پتا چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں. شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات اپنے محبوب سے امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے. اللہ جو مغفرت اتنی مشکل ہو کہ کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی کہ اس کی مغفرت ہوگی، شب برات میں اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی پوری امت کو بخش دیتے ہیں. سب کی مغفرت، سب بخشے جاتے ہیں. کتنے بخشے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب جنت بہت وسیع ہے بھائیوں. سب بخشے جاتے ہیں. دھیان سے سننا، بس بات یہاں پہ پوری ہوگی. سب بخشے جاتے ہیں. سب کی مغفرت ہوتی ہے، سب بخشے جاتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر. اب بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس جنگل بھر، ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھی. تو حضور علیہ السلام نے مغفرت کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے. میرے نبی بھی کیا نبی ہیں. یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے. اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے نا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت، رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ. ہر مومن اللہ والا ہے. وجہ کہتے ہیں اللہ کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے. اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا. تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا. اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے. کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا، اور میں گناہگار. نیک ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع. زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں. سبحان اللہ. نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں. کس انداز سے بیان ہو رہا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اسی کو امام احمد رضا
زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافے اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے سبحان اتنی نسبت مجھے کم ہے تو سمجھا کیا ہے تو یاد رکھیے شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا دھیان دینا بہت خاص بات یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول کیا فرماتے شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا اس دن 1,25,000 کچھ یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا صحابہ کی تعداد تو 1,24,25,000 ہے کم و بیش اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑنے جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5 2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا اور حضور کیا کہہ رہے ہیں شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے پتا چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی صاحب آپ اپنے تبلیغی اجتماع میں یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور پھر نبی کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں کیونکہ جب رسول اللہ دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر تو بنو کلب کی بکریوں کی ارے بکری کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں اور پھر بتاؤ کہ 10 بکریوں میں کتنے بال اور 100 میں کتنے جب ایک ایک کے یہاں جنگل بھر بھر کے بکریاں تو حضور بتا رہے ہیں یعنی وہ دور بھی آئے گا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر امتی بکریوں کے برابر نہیں بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر لوگ موجود ہوں گے امت اس کا مطلب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو مٹا دیں گے نہیں رسول اللہ تو فرما رہے بنو کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر بخشے جائیں گے انشاءاللہ ایک دور وہ آئے گا مشرق اور مغرب میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم ہو سبحان